میں ہوں نواز رضا۔ آج آپ کے ساتھ ہم حکومتی اتحادیوں کی باغیانہ روش اور حکومت کی پریشانی پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے کئی دنوں سے حکومت کو اتحادیوں نے پریشان کر رکھا ہے اور یہ پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت نے 4 کمیٹیاں قائم کی ہیں جو پاکستان مسلم لیگ کاف، BNP مینگل، MQM اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ مذاکرات کرنے والی مذاکراتی ٹیم تبدیل کر دی گئی ہے۔ اس بات پر پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما چودھری پرویز الہی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلی مذاکراتی ٹیم تھی اس کے ساتھ ہمارے بڑی حد تک معاملات طے پا چکے تھے، اب نئی ٹیم قائم کر دی گئی ہے۔ اسی طرح BNP بھی جو ہے وہ بھی کھچی نظر آ رہی ہے۔ MQM کو بڑی کوشش کے باوجود دوبارہ کیبنٹ میں واپس نہیں لایا جا سکا۔ یہ جو بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے اتحادیوں میں، یہ حکومت اتحاد پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی طرف نہیں جا رہے، لیکن ہم پر شک کیا جاتا ہے۔ ہمارے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں سازش ہو رہی ہے، اور چودھری پرویز الہی قومی اسمبلی میں رکن منتخب ہوئے تھے لیکن انہوں نے سپیکر بننا پسند کیا۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت میں اتحادی جماعت ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ الگ ہو جائیں تو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی بات ہوئی تو نقصان ہمارا بھی ہوگا۔ ایک عام تاثر بھی یہ پایا جاتا ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت کے درمیان خفیہ رابطے ہیں، جس سے حکومت کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں چودھری پرویز الہی اپنے لیے کوئی نیا رول منتخب کر لیں اور وہ سپیکرشپ چھوڑ کر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کریں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ لیکن ایک بات بڑی بالکل واضح ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کھل کر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومت اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ اگر حکومت ہمارے ساتھ اسی طرح سلوک کرتی رہی تو ہمارے ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا حکومت کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی اگر کسی وقت کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوئے تو آپ یقین جانیں کہ پنجاب میں صوبائی حکومت جو ہے وہ گر سکتی ہے، اور اگر اس کو بچانا حکومت کو مقصود ہوا تو اس کو جو طے شدہ مطالبات ہیں ان کو تسلیم کر کے ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے کچھ اضلاع میں مسلم لیگ کاف اپنا کنٹرول چاہتی ہے۔ وہ جن علاقوں سے ان کے ارکان اسمبلی منتخب ہوئے ہیں وہاں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی انتظامیہ ان کی بات سنیں، وہاں کے لیے ترقیاتی فنڈز ان کو ملیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے تحت ان کی جو وزارتیں ہیں، ان کے تحت جو سیکرٹریز ہیں ان کی بات سنیں۔ سارے کا سارا کنٹرول اس وقت چیف سیکرٹری اور IG پنجاب پولیس کے پاس آ گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پریشان کن پیدا کر رہی ہے اتحادیوں کے لیے۔ وفاق میں بھی یہی صورتحال ہے کہ 4 وہ جماعتیں ہیں جن کی بیساکھیوں پہ عمران خان کی حکومت قائم ہے۔ اگر یہ بیساکھیاں ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جائیں تو پوری حکومت دڑم سے نیچے آ سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے جو مسائل پیدا کر سکتے ہیں اس کو اسی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے کہ ان اتحادیوں کے ناز نخرے حکومت کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ یہ حکومت کی نالائقی تصور ہوگی، یہ حکومت کی ناتجربہ کاری ہوگی کہ 1.5 سال کے دوران ہی بعد ہی اتحادی ان سے نالاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اتحادی مزید نالاں ہوئے تو آئندہ بجٹ حکومت کے لیے منظور کرانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے ان سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ اب
یہ جو حکومت اور اتحادیوں کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے ہیں یہ کم ہوتے نظر نہیں آ رہے. آنے والے دنوں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ اتحادی حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن میں جا کر کھڑے ہو جائیں, اور اگر اپنے اندر سے کوئی بغاوت پیدا ہو گئی تو یہ حکومت گرنا مشکل نہیں ہوگی. اس لیے حکومت کو بھی تھوڑا سی عقل اور شعور سے کام لینا پڑے گا. اسے اتحادیوں کے ناز نخرے برداشت کرنے پڑیں گے. بصورت دیگر اسے یہ اپنا مستقبل دیکھ لینا چاہیے, اسے اپنا انجام دیکھ لینا چاہیے کہ 15-16 ماہ بعد اس حکومت کا خاتمہ ممکن ہے.